آج ہم ابتدائی اسلامی تاریخ کے ایک آپ کہہ لیں بہت ہی نازک اور اہم واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ جنگ جمل۔ جی یہ نام اکثر سنا جاتا ہے۔ 656 کا واقعہ حضرت علی ابن ابی طالب اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے حامیوں کے درمیان۔ جی ہاں، اور اس پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اکثر اس کی تفصیلات یا پس منظر پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پس منظر، وہ واقعات جو پیش آئے اور پھر اس کے کیا اثرات ہوئے، ان سب کو ذرا سمجھیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ صرف اوپر کی بات نہ ہو بلکہ گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ آخر اتنی محترم شخصیات میں یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا۔ تو آئیے اس معاملے کی تہ میں اترتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تھوڑا سا پس منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ جی، حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کچھ الزامات سامنے آئے، گورنروں کی تقرری پر سوالات اٹھے، اقربا پروری کی باتیں ہوئیں۔ جی، یہ بے چینی بڑھتے بڑھتے افسوسناک طور پر 656 میں ان کی شہادت پر منتج ہوئی۔ مدینہ میں باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس کے فوراً بعد کیا صورتحال بنی؟ دیکھیں، شہادت کے بعد مدینہ میں ایک طرح سے افراتفری کا عالم تھا۔ اقتدار کا ایک خلاصہ پیدا ہو گیا۔ اسی ماحول میں بہت سے لوگوں نے، جن میں وہ باغی عناصر بھی شامل تھے جنہوں نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا ایک طرح سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت قبول کریں۔ اور انہوں نے بیعت کر لی؟ جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت، وہ ایک بہت مضبوط امیدوار تھے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب ایک انتہائی غیر مستحکم ماحول میں ہو رہا تھا۔ سب نے فوراً اس بیعت کو تسلیم نہیں کیا، اور یہیں سے وہ بنیادی اختلاف شروع ہوا جس نے جنگ جمل کی شکل اختیار کی۔ بالکل۔ دوسری طرف مکہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دو بہت بڑے صحابہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا بنیادی مطالبہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا فوری قصاص، یعنی اسلامی قانون کے مطابق بدلہ لیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انصاف کی فوری فراہمی سب سے اہم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا اس پر؟ وہ تو اب خلیفہ تھے۔ جی، خلیفہ کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری تھی۔ ان کا موقف تھا کہ ریاست میں پہلے امن و امان قائم کیا جائے، استحکام لایا جائے۔ یعنی ان کی ترجیح فرق تھی؟ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ قاتل کون کون ہیں، اور بہت سے مشتبہ افراد ان کے اپنے لشکر اور حامیوں میں ہی شامل ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اگر فوری کارروائی کی گئی بغیر پوری تحقیق اور طاقت کے تو اس سے مزید خانہ جنگی پھیل سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں انصاف کے نفاذ کے طریقے اور وقت پر اختلاف تھا، بمقابلہ ریاست کے استحکام کی ضرورت۔ بالکل، یہ کوئی ذاتی دشمنی کا معاملہ نہیں تھا، یہ اصولوں کا، ترجیحات کا اور سیاسی حکمت عملی کا فرق تھا کہ پہلے کیا کیا جائے۔ یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ اچھا، تو پھر معاملہ جنگ تک کیسے پہنچے؟ اسی مطالبے کو لے کر حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم نے عراق کا رخ کیا، بصرہ شہر کا، تاکہ وہاں سے حمایت اکٹھی کی جا سکے اور خلیفہ پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یعنی وہ ایک طرح سے سیاسی دباؤ بڑھانا چاہ رہے تھے؟ جی، انصاف کے نفاذ کے لیے۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی فوج لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ صورتحال کو قابو میں لایا جا سکے اور شاید کوئی پرامن حل نکل آئے۔ اور اطلاعات تو یہی ہیں کہ بصرہ کے قریب پہنچ کر دونوں طرف مذاکرات بھی ہوئے۔ جی ہاں، یہ بات اکثر ذرائع میں ملتی ہے کہ دونوں لشکر جب آمنے سامنے آئے تو بات چیت ہوئی اور معاملات کافی حد تک طے بھی پا گئے تھے کہ جنگ نہیں کی جائے گی، خون ریزی سے بچنے پر اتفاق تھا۔ تو پھر جنگ شروع کیسے ہوئی، یہ بڑا سوال ہے۔ یہی اس پورے واقعے کا سب سے المناک پہلو ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، اور اس پر مورخین میں مختلف آراء ہیں کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں کچھ شرپسند عناصر نے، یعنی جن کا مقصد شاید صلح ناکام بنانا تھا۔ بالکل، ہو سکتا ہے وہ قاتلین عثمان میں سے ہوں جو اپنی جان بچانا چاہتے تھے، یا شاید کوئی اور سیاسی گروہ جو انتشار سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔
انہوں نے رات کو دونوں طرف کے کیمپوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ اچھا۔ اس حملے سے شدید غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ ہر فریق نے سمجھا کہ دوسرے نے بدہدی کی ہے، اور بس صبح ہوتے ہوتے یہ غلط فہمیاں ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو گئیں۔ اور اسی کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ جی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اونٹ پر سوار تھیں، اور ان کا ہودج میدان جنگ میں ایک مرکزی نقطہ بن گیا تھا۔ جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ اور اس جنگ کے نتائج وہ تو بہت ہی افسوسناک رہے۔ بہت زیادہ۔ ہزاروں مسلمان دونوں طرف شہید ہوئے۔ ان میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کو فتح ہوئی، لیکن جنگ کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ انتہائی احترام اور تکریم کا معاملہ کیا۔ انہیں واپس بھیجا؟ جی، ان کو مکمل حفاظت کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ واپس مدینہ بھیجوا دیا، اور مسلسل انہیں ام المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا، ان کے مقام کا پورا لحاظ رکھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا؟ اس واقعے کے بعد وہ مکمل طور پر عوامی اور سیاسی معاملات سے کنارہ کش ہو گئیں، اور اپنی باقی زندگی انہوں نے علم دین کی اشاعت اور عبادت میں گزاری، یہاں تک کہ 678 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اگر ہم اس واقعے کو ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ دیکھیں، یہ مسلمانوں کے درمیان پہلی بڑی خانہ جنگی جسے فتنہ اول کہا جاتا ہے، اس کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ اس نے امت کے اندر مستقبل کی تقسیم کے بیج بوئے۔ جو اختلافات بعد میں مزید گہرے ہوئے، ان کی ابتدا کہیں نہ کہیں ان واقعات میں نظر آتی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ یہ جنگ بنیادی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران کا نتیجہ تھی۔ انصاف کیسے نافذ ہو، ریاست کیسے مستحکم ہو، اس پر اختلاف تھا۔ جی، یہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی۔ دونوں ہی اسلام کی عظیم اور محترم شخصیات ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ ابتدائی دور کے مسلمانوں کو، خلفاء کو اتحاد قائم رکھنے میں کتنے بڑے چیلنجز درپیش تھے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ داخلی اختلافات، چاہے ان کے پیچھے نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، ان کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ شاید یہ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ انصاف اور حکمرانی پر مختلف آراء کے باوجود اتحاد، بات چیت، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کتنی ضروری ہے۔ سیاسی تقسیم اور انصاف کے متضاد تصورات دیکھتے ہیں تو یہ اصول ہماری کتنی رہنمائی کر سکتے ہیں، یہ ایک غور و طلب بات ہے۔